حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکیں گے بھائی. اپنی فکر کرو, اپنے ایمان کی فکر کرو. حضرت نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو نہیں بچا سکے, یہ قرآن کہتا ہے. جب اللہ کا عذاب ہے اور اللہ کی پکڑ آئی نہیں بچا سکتے. بچانے کے لیے اللہ کا قرآن اور پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. یہ راہ نجات ہے. کوئی کسی کو نہیں بچا سکے گا. نہ تو نظام خان والے ہمیں بچا سکیں گے بھائی, نہ ہی ریونڈ والے تبلیغیوں کو بچا سکیں گے, اور نہ ہی کوئی کسی کو بچا سکے گا. خدا کی پکڑ بڑی سخت ہے. ان بطش ربک لشدید. اور یہ بات میں واضح طور پر کہہ رہا ہوں, کوئی کسی کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا. میں نے اپنا حساب دینا ہے, آپ نے اپنا حساب دینا ہے, اور ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. جتنا اچھا کیا ہے اچھا ملے گا, جو برا کیا ہے اس کی سزا ملے گی. چاہے میں نے کیا ہے چاہے آپ نے کیا ہے, چاہے چھپ کے کیا ہے چاہے ظاہر کیا ہے. اس لیے اللہ کو سامنے رکھے, اللہ کی رضا کو سامنے رکھے, قرآن کو سامنے رکھے زندگی گزارتے ہوئے. کبھی دیکھیں قرآن ہمیں کہتا کیا ہے. جو بات قرآن کی ہے اس کے اندر نجات ہے. اور آپ کو ایک بات بتاؤں, قرآن جو ہے شفاعت بھی کرے گا, اللہ کا رسول شفاعت بھی کرے گا, لیکن اللہ کا رسول شکایت بھی کرے گا. اور کس بات پہ شکایت کرے گا لوگوں کی, کہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. تورات کا نہیں کہا گیا, انجیل کا نہیں کہا گیا, زبور کا نہیں کہا گیا, کہا گیا کہ قرآن کا کہا گیا ہے. بھائی قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے, یہ آپ کی دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. اور قرآن کے اندر دنیا کے سارے علوم موجود ہیں. یہ بسم اللہ ہے نا, علماء فرماتے ہیں اس بسم اللہ کے اندر 3 زندگیوں کے علوم موجود ہیں. لفظ اللہ, پوری کائنات نہیں تھی, اللہ تھا. پیدا ہونے سے پہلے کے علوم. پھر رحمان کہ اللہ اتنا بڑا مہربان ہے کہ دنیا کے اندر کافروں اور مشرکوں کی زندگی بھی بناتا ہے, ان کی ضروریات بھی پوری کرتا ہے, گھومنا بھی کرتا ہے.